کسی جنگل میں ایک بکری اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ صبح ہی صبح بکری اپنے بچوں کو لکڑیوں اور جھاڑیوں سے بنے اپنے چھوٹے سے گھر کے باہر تازہ اور ہری بھری گھاس کھلاتی تھی۔ وہ دوڑ دوڑ کر خوب ورزش کرتے۔ پھر جب بکری کے بچے پانی پینے ندی کنارے چلے جاتے تو بکری اپنے بچوں کے لیے تازہ پھلوں کی تلاش میں نکل جاتی اور جنگل میں لگے تازہ پھل اور پھول اپنے بچوں کے لیے جمع کرتی۔ ایک دن جب بچے ندی کی طرف چلے گئے تو وہ بھی پھلوں کی تلاش میں گھر سے نکلنے لگی، تبھی اچانک اس کی نظر جنگل کے بادشاہ شیر پر پڑی جو بکری کے گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ اس بادشاہ سے سارا جنگل ہی پریشان تھا کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا، ہر ایک پر حکم چلاتا اور جنگل کے باقی کمزور جانوروں کو ڈراتا رہتا کہ اگر میرا یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ سارے جانور اس کے اس رویے سے بہت تنگ تھے، وہ خوف سے کانپتے اور کچھ نہ کر پاتے اور دل ہی دل میں اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس شیر بادشاہ کا ایک بیٹا یعنی اس جنگل کا شہزادہ تھا جو مزاج کا بہت اچھا تھا۔ سارے جنگل کے جانوروں سے اس کی دوستی تھی، وہ ان کے ساتھ ہنستا اور کھیلتا تھا، وہ ان کے مسائل کو سنتا اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتا۔ بکری نے شیر بادشاہ کو دروازے پر بیٹھا دیکھا تو واپس گھر میں جا کر چھپ گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ جب شیر یہاں سے چلا جائے گا تب ہی وہ گھر سے نکلے گی۔ اسی انتظار میں کئی گھنٹے گزر گئے یہاں تک کہ دن ڈھل گیا اور بچوں کے آنے کا وقت ہو گیا۔ اب بکری کو ڈر لگنے لگا کہ وہ کیسے بچوں کو خبر کرے کہ شیر راستے میں ہے اور انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے اپنی دوست چڑیا کے ذریعے سے بچوں کو یہ پیغام پہنچا کر بچوں کو گھر آنے سے روک دیا اور کہلا بھیجا کہ تم لوگ ابھی وہیں رکو جب تک میں خود تم لوگوں کو نہ بلاؤں نہ آنا۔ بچوں نے بھی اماں کی بات مان لی اور وہیں رک گئے۔ ادھر صبح سے بیٹھے بیٹھے شیر کو بہت شدید بھوک لگنے لگی۔ اس نے زور سے دوڑتے ہوئے بکری سے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ بکری نے مجبورنہ اپنے گھر میں پلی چند مرغیاں مار کر شیر کے سامنے رکھ دیں۔ شیر نے خوب مزے سے مرغیاں کھائیں اور پیٹ بھرتے ہی وہ اپنے غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا صرف ایک ہی کام تھا، وہ جانوروں کو ڈرا ڈرا کر اپنا پیٹ بھرتا اور غار میں جا کر سو جاتا۔ بکری فوراً اپنے بچوں کو لینے ندی کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن صبح شیر پھر اس کے دروازے پر تھا اور بکری نے پھر اسی طرح کیا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ اب بکری کو پریشانی ہونے لگی کہ اب تو مرغیاں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، اب وہ کیا کرے گی؟ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا اور وہ مسکرانے لگی۔ اس نے شیر کے آنے سے پہلے ہی آج اس کے کھانے کی تیاری کر لی تھی۔ بہت اہتمام سے شیر کے سامنے کھانا رکھ کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں شیر نے خوب مزے لے لے کر کھانا کھا لیا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا کہ میں بھی کتنا عقل مند ہوں کہ کچھ کام کیے بغیر بیٹھے بیٹھے کھانے کو مل جاتا ہے۔ اب تو مجھے شکار بھی نہیں کرنا پڑتا، میری تو عیش ہی عیش ہے۔ وہ ابھی کھانا کھا کر بیٹھا ہی تھا کہ اسے الفالٹاہے ہونے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گیا۔ دراصل بکری نے آج ایک سانپ کو مار کر اس انداز سے ٹکڑے کر کے شیر کے سامنے رکھ دیا تھا کہ جسے شیر مرغی کا گوشت سمجھ کر کھا گیا تھا۔ اس طرح ایک کاہل اور بے وقوف شیر سے سارے جنگل کی جان چھوٹ گئی۔ جنگل والوں نے بھی بکری کی سمجھداری کی خوب تعریف کی اور سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ سب بہت دیر تک ناچتے رہے اور خوب زور زور سے آوازیں نکالیں۔ اسی خوشی میں ایک جشن منایا گیا۔ پھر شیر بادشاہ کے بیٹے یعنی شہزادے کو جو بادشاہ کے برعکس زیادہ سمجھدار اور نیک صفت تھا بادشاہ بنا دیا گیا اور وہ بادشاہ بن کر انصاف سے حکومت کرنے لگا۔